سے تعمیری شکل میں اس ڈھانچے کی شکل تک پہنچایا ہے، اور ان لوگوں کا عزم ہے، ان لوگوں کی یہ باقاعدہ طور پر نیت ہے، اللہ نے اگر زندہ رکھا تو یہ مسجد ایک ایسی مسجد ہوگی جو اس پورے علاقے کے لیے جامع مسجد کی شکل اختیار کرے گی۔ اس مسجد کے بام و در و دیوار سے ہر طرح سے نمازیوں کی خوشبوئیں بکھریں گی۔ لوگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کئی متفرق آیت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آپ سب سے مجھے ایک وعدہ یہ لینا ہے کہ آپ اس جلسے میں اس لیے آئے ہو کہ جلسہ سن کر صرف ہم چلے جائیں گے، کون شاعر کس طرح پڑھ رہا، کون مقرر کس طرح کی تقریر کر رہا۔ لوگوں یاد رکھو، نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ کون مولوی آیا ہے، کون شاعر آیا ہے، تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ شورائے اسلام کے زبانی یا علماء کرام کے زبانی جو بھی پیغامات ہم تک پہنچیں گے، جو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کے فرمودات، آپ کی سنت قرآن و حدیث سے متعلق گفتگو ہم تک پہنچے گی، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں گے، ہم اپنی زندگیوں کی تصویر اور تقدیر بدلیں گے۔ کتنے لوگ اس عزم اور ارادے کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں الحمدللہ۔ آپ سب اگر اس ارادے سے آئے ہو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ آپ کی آمد کو قبول کرے۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، آج جس طرح کے حالات سے ہم اور آپ رونا رو رہے ہیں، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ہر ایک کی نظر رہتی ہے۔ ہماری انگلیاں 24 گھنٹے میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے صرف فیس بک یونیورسٹی اور واٹس ایپ یونیورسٹی پہ پڑی رہتی ہیں۔ ہماری نوجوان نسلیں انسٹا کی کوئی ویڈیو چھوڑتا نہیں ہے، ہر ایک ریلز کی ویڈیو یہ دیکھتا ہے، اسی لیے آنکھوں میں ان کی بہت زیادہ روشنی بھی ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھ لو تو 4 کلو کا گوشت بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آنکھوں کے ذریعے اتنی تلاوت کر لی ہے کہ خدا کی قسم ان کو وقت نہیں ملتا کہ یہ قرآن کریم کی بھی کبھی تلاوت کریں۔ اے نوجوانوں سنو، میں آپ سب کے سامنے اس ڈاکٹر کے مانند آیا ہوں جس ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جاؤ گے، چاہے وہ ڈاکٹر شہنواز کی شکل میں ہو یا ارریا اور جوکی ہارٹ کے کسی بڑے ڈاکٹر کی شکل میں ہو، ڈاکٹر کے پاس مریض اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے مرض کا علاج کرائے۔ آپ مولوی کو اس لیے نہیں بلائے ہو کہ مولوی صرف اور صرف آپ کی تعریف کر کے جائے، حکومت کے چند نمائندوں کو چند بھدی ٹپنی کر کے آپ کو خوش کر کے جائے۔ نہیں میرے بھائیو، بلکہ آپ بلائے اس لیے ہو کہ آپ کو آپ کے سماج کا درد و کرب بتانا ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ جس سماج میں آپ جی رہے ہو، جس سماج میں میں جی رہا ہوں، جس سماج میں یہ مسلم قوم جی رہی ہے، کیا یہ سماج محمد الرسول اللہ کا سماج ہے؟ کیا یہ سماج صحابہ کرام کا سماج ہے؟ کیا یہ سماج، کیا یہ سوسائٹی، کیا میرا علاقہ یہ وہی علاقہ ہے جس علاقے میں کہ حضرات سلف صالحین کی زندگیاں گزرتی تھیں؟ لوگوں، آئینہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئینہ دکھا دیے جائیں، آپ اس کان سے سن لو اور اس کان سے نکال دو۔ مسلم قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے، یہ قوم سن کے سن ہو چکی ہے۔ ہمارے سیمانچل حلقے میں سب سے زیادہ جلسے ہوتے، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی ہے جس رات میں کہ یہ سرجا پوری برادری اور یہ کلیہ برادری ایک رات میں 10 جلسے نہ کراتی ہو۔ لیکن بتاؤ، کیا ہماری بستیاں بدل گئیں؟ کیا ہمارے علاقے بدل گئے؟ کیا ہمارا علاقہ بدل گیا؟ کیا ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج بدل چکے؟ نہیں، اس لیے نہیں بدل رہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی عزم کے خاطر نہیں آتے ہیں۔ اور لوگوں، آپ کو شاید بات کڑوی لگ سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، آپ کو مٹھائی نہیں پیش کری جائے گی بلکہ آپ کو دوائی پیش کی جائے گی۔ اگر دوائی سے مسئلے کا حل نہ ہوگا تو پھر آپ کو اینٹی بائیوٹک انجیکشن دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہنے آیا ہوں، خدا را ہم تم مسلمان بن جائیں، ہماری سوسائٹی مسلمان بن جائیں۔ آج ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لوگوں یاد رکھو،
مسلمان ہونے کا مطلب ہم نے اور آپ نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، عید کی سویہ نصیب ہو گئی، کسی میت میں جانے کے بعد ان کو قبر میں دفنا دیے اور پھر اس کے بعد گوشت بھات کھا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، تم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر، تم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ عید کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، تو پھر سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو۔ میرے نبی نے کیا خوب ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، رواہ البخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مومنوں کی مثال ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح یہ پنجہ ہے، اس پنجے میں 5 انگلیاں ہیں، ہماری ایک انگلی اگر کٹ جائے بتاؤ اس پورے پنجے کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ پھر میرے پورے شریر کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج روہنگیا مسلمان پریشان ہے، آج چچنیا کے مسلمان پریشان ہے، آج فلسطین کے غزہ کے پٹی کے مسلمان پریشان ہے، آج چین میں رہنے والے مسلمان پریشان ہے، ان کا نرسنگھار کیا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کے عزت و آبرو پہ ڈاکے ڈالے جا رہے، لیکن کیا ہمارے کرہرا کے مسلمان، لیکن کیا ہمارے جوکی ہاٹ کے حلقے کے مسلمان اس درد و کرب کو اپنے درد و کرب سمجھ رہا ہے؟ کیا آج جوکی ہاٹ کا مسلمان، کیا آج کرہرا کا مسلمان کبھی فلسطین کے لیے آنسو بہاتا ہے؟ کیا ہماری بائیں بہنیں، کیا فاطمۃ الزہرا کی کنیزائیں، کیا حوا کی بیٹیاں کبھی اس ماں کے لیے، اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے آنسو بہاتی ہے جس بیٹی کی شادی ہوتی ہے صرف اور صرف شادی کے 1 سال 3 مہینے یا 4 مہینے ہوتے، ہاتھ کے مہندی کے رنگ بھی پھیکے نہیں پڑتے، اس کے سامنے اس کے شوہر کو اور اس کے ایک معصوم بچے جس کی عمر صرف اور صرف 2 سے 2.5 مہینے کی ہوتی ہے، اس کو وہیں پر گولی سے بھون دیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کہاں گئی تیری غیرت، کہاں گئی میری غیرت؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ پھر کیوں کہتے ہو اللہ کی نصرت نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد اور نصرت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک تم اور ہم توبہ نہیں کر لو گے، جب تک ہم اور تم یہ عزم کر کے نہیں آؤ گے۔ انشاءاللہ آج پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اب کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اب کے بعد اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت نہیں دیں گے، اب کے بعد جس طرح سے یہ مسجد تعمیر کری گئی ہے، اس مسجد کی بام و در و دیوار سے نمازیوں کی خوشبو آنی چاہیے۔ لوگ اگر وعدہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ الحمدللہ، بتاؤ لوگوں، یاد رکھو علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور لوگوں مسجدیں تعمیر کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس سر کو آپ مسجد میں جب تک جھکاؤ گے نہیں تب تک یہ مسجد تمہیں دعائیں نہیں دیں گی، تب تک اس وقت تک یہ مسجد کی اینٹیں، اس مسجد میں جو بھی چیزیں لگی ہیں ان ساری چیزوں کی طرف سے تم کو دعائیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور لوگوں اپڈیٹ بتا رہا ہوں، آج یہ حیرت ہوئی ہے، آج یہ جان کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی، جس مسجد میں کل تک نماز ہوتی تھی، کون سی مسجد؟ ابھی آپ کے سامنے شاعر اسلام جناب سرفراز سم النات پڑھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس بندے کو خود میں نے ان سے کہا تھا چلو ہم لوگ چل کر گیان واپی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ گیان واپی کی مسجد میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی تھی، اور گیان واپی کے راستے ہو کر، یعنی جس راستے ہو کر گیان واپی مسجد واقع ہے، اس گیان واپی کے پاس میں ہی ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس بورڈ میں یہ لکھا ہوا تھا گیان واپی مسجد۔ آج بدقسمتی تیری اور میری یہ ہے، اس گیان واپی مسجد کے بورڈ کو ہٹا کر اب گیان واپی مندر لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ سول کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ مندر کے مسجد کے تہہ خانے میں ورشپ اور پوجا پاٹ کی اجازت دے دی جائے، لہذا اجازت دے دی گئی ہے۔ لوگوں کون ہیں اس کے ذمہ دار بتاؤ؟ مسجد ویران ہم نے کری، مسجد ویران آپ نے کری، آج میری قوم مسجد کو جانا تو دور کی بات، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ نوجوان نسلیں ہیں اپنے کانوں میں بندر کی طرح ایئر فون ٹھوستے ہیں، گانے کی اور میوزک کی آواز کو سننا پسند تو کرتے، لیکن مسجد کی طرف ان کے قید ادن کے قدم لڑکھڑاتے نہیں۔
بتاؤ پھر اس سماج میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کس سماج پہ آئے گا؟ جب سماج کے نوجوان نسلیں بےہودہ ہو جائیں، جب سماج کی مائیں دوپٹے کو پھینک دیں اور اپنی عزت کا سودا کرنے پر مجبور ہو جائیں، پھر کیوں شکوہ شکایت کرتے ہو میری بابری مسجد مجھ سے چھین لی گئی؟ پھر کیوں شکوہ شکایت کرتے ہو لوگوں گیان واپی چھین لی گئی؟ اور لوگوں گیان واپی بھی چھینی جائے گی، اور لوگوں اور بھی مسجدیں چھینی جائیں گی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، تم اگر چاہتے ہو کہ ابابیل پرندے کے ذریعے تیری اور تیرے مسجدوں اور مدرسوں کی اور خانقاہوں کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا پڑے گا، اعلائے کلمت اللہ کے خاطر جان قربان کرنا پڑے گی۔ اسلام زندہ باد کہنے سے کام نہیں چل جائے گا، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کہنے سے کام نہیں چل جائے گا، فلاں زندہ باد کہنے سے کام نہیں چل جائے گا۔ اور لوگوں پہلے زندہ باد بن کے تو دکھاؤ۔ یہ قوم زندہ نہیں ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ ہاتھ پیر سے زندہ رہنے کو، آنکھوں کی پپنیاں، آنکھوں کی پتلیاں ہلانے سے اور نبض کے دھڑکنے سے زندہ رہتے ہو، تو پھر سنو میرے نبی کا فرمان ہے، جب تک تیرا ضمیر زندہ ہے اس وقت تک تم زندہ ہو۔ جب تیرا ضمیر مر جائے، جب تیرا ضمیر سڑ جائے، تیرے سامنے مؤذن کی آواز آئے پر تیرے کانوں کو ذرہ برابر بھی جوئیں بھی نہ رینگنا شروع کرے، تو سمجھو کہ اس سماج پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو سمجھو کہ تیرے گھر بلڈوزر سے اڑائے جائیں گے، تو سمجھو کہ مدرسوں کو بلڈوزر سے اڑایا جائے گا۔ بتاؤ آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مدرسوں کے نام پہ دلالی ہو رہی ہے، مسجدوں کے نام پر، سیکریٹری اور خزانچی کے نام پر، متولی کے نام پر دھاندلی بازی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسے کے 4 سیکریٹری ہیں، باپ کی پشتینی مدرسہ سمجھتا ہے، باپ کی جاگیر مدرسہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے میرے باپ نے مدرسہ بنایا ہے، درسالیہ میں نوکری اور بحالی ہو گئی ہے، اس لیے میرا داماد بھی نوکری کرے گا، میرا پتر بھی نوکری کرے گا۔ لوگوں وراثت میں مسجد نہیں ملا کرتی ہے، وراثت میں مساجد اور مدارس نہیں ملا کرتے، بلکہ اہلیت کے بنیاد پر، لائق و فائق کے بنیاد پر، ممتاز درجہ حاصل کرنے کے بنیاد پر مدرسوں کی ذمہ داری دی جاتی ہے، مسجدوں کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ لیکن آج مسجد کا خزانچی کون؟ جو جس گاؤں کا سب سے بڑا پردھان ہوتا ہے، جو جس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار اور چوکیدار ہوتا ہے۔ لوگوں یہ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ممبئی ایک شہر ہے جس شہر میں کہ برائیاں اتنی ہوتی ہیں، کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں کہ زنا کے بازار گرم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ممبئی شہر کو اللہ نے خوب دولت سے مالا مال کیا ہے، جبکہ ممبئی فلم انڈسٹری ہے، لیکن باوجود ممبئی میں صاحب ثروت ہے۔ آج چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، آج چاہے ندوۃ العلماء ہو، آج چاہے مظاہر العلوم ہو، آج چاہے شاہی مراد آباد ہو، آج چاہے خیر العلوم تمبور ہو، آج چاہے مفتاح العلوم مونات بھدر ہو، آج چاہے عمارت شریعہ بہار پٹنہ ہو، آج چاہے مسلم پرسنل لا ہو، آج چاہے تمہاری جمعیت علماء ہند کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ ہندوستان میں اگر کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کہیں سے امداد دیے جاتے ہیں، کہیں سے تعاون پیش کیا جاتا ہے، تو وہ شہر ممبئی ہے۔ لوگوں پتہ ہے کیوں؟ ممبئی والوں کے اندر اللہ نے ڈر پیدا کیا۔ میں جس مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا، بوری ولی کی ایک مسجد تھی، جس مسجد کے متولی ایک عام آدمی کو بنایا گیا تھا جو رکشہ چلاتا تھا، روزانہ کے 7 سے 800 کماتا تھا، لیکن داڑھی اتنی لمبی چوڑی تھی، تہجد کی نماز قضا نہ ہوتی تھی، کسی سے جھوٹ بول کر پیسہ وصول نہیں کرتا تھا۔ آج تو ریڑھی والا جھوٹ بول رہا ہے، آج تو رکشہ چلانے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کیسے غریبوں پر اللہ کا رحم، پھر کیسے غریبوں پر اللہ دیا لائے گا، پھر کیسے غریبوں کی وجہ سے مالداروں کی حفاظت کی جائے گی؟ غریب بھی دیانتدار ہو چکا ہے، مالدار بھی دیانتدار ہو چکا ہے،
ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا رہا ہے. بتاؤ میں سچ کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا؟ لیکن قربان جاؤ شہر ممبئی پر جمیل سیٹھ جن کے پاس 10 بیکریاں ہیں. کتنی بیکریاں ہیں؟ 10 بیکریاں ہیں. پوچھو ممبئی جانے والے نوجوان سے، ایک بیکری جن کے پاس ہوتی ہے تو سمجھو کہ کم سے کم وہ کروڑ پتی ہوتا ہے. سوچو جس کے پاس 10 بیکری ہوگی وہ کتنا کروڑ پتی ہوگا، وہ کتنا کھرب پتی اور پتہ نہیں کون کون سا پتی ہوگا. لیکن قربان جاؤ اس جمیل سیٹھ پر، جمیل سیٹھ روزانہ جمعے کے نماز کے دن فجر سے پہلے آتا تھا اور فجر سے پہلے آ کر سب سے پہلے مسجد کے ٹوائلٹ کو صاف کرتا تھا، مسجد کے وضو خانے کو صاف کرتا تھا. پھر جو مسجد کے امام صاحب ہوتے تھے اپنے بیٹے کو BMW 5 میں لاتا تھا جس کی قیمت سم تھنگ 1.5 کروڑ ہوا کرتی ہے. اور لوگوں میری بات سنو، جمیل سیٹھ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود مسجد کے ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے، مدرسوں کے گٹر صاف کر رہا ہے، مسجد کے وضو خانے کو صاف کر رہا ہے. لیکن آج 4 ٹکا کا مالک، آج رکشہ چلانے والا، آج ریڑھی میں پھیری لگانے والا صرف 2000 کا مالک بنا بیٹھا ہے. امام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے بچیوں کو اور بچوں کو گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے. بتاؤ یہ المیہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ اس لیے اللہ کا عذاب میرے سروں پر مسلط ہے. لوگوں خوب یاد رکھو، اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے جب تک تم نہیں بدل جاؤ گے، جب تک یہ سوسائٹی نہیں بدل جائے گی، جب تک ہم اور تم پکی سچی توبہ نہ کر لو گے، جب تک ہم اللہ سے وعدہ نہ کر لیں اے اللہ ہم نے جو گناہ کیا ہے دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، اب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تم مجھ سے ناراض ہے، اے اللہ یہ تیرے غضب کا دور ہے، اے اللہ یہ تیرے غصے کا دور ہے، تم مجھ سے راضی ہو جا. اب خطا نہ کروں گا، اب میری آنکھیں گڑبڑ نہ کریں گی، اب نوجوان لڑکیوں کو یہ آنکھیں تاریں گی نہیں، اب ہوا کی بیٹیاں طے کر لے اب میں بازار کھلے عام نہیں پھروں گی. اب رمضان کے مہینے میں باپ جاتا ہے نوکری میں، تمہارا بڑا بھائی جاتا ہے کارخانے میں، لیکن یہ ہوا کی بیٹیاں رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بتاؤ کیا گل چھڑے نہیں اڑاتی ہیں؟ کیا جو کہ ہاٹ کے مارکیٹ میں جا کر یا ارریا کے کسی مال میں جا کر یا کوئی اور مارکیٹ میں جا کر باقاعدہ طور پر دکانوں میں نہیں جاتی ہے، دکانوں کی زینت نہیں بنتی ہے، تو پھر اس سماج پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کس سماج میں آئے گا؟ لوگوں وعدہ کرو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ گے، اپنے سماج کو بھی بچاؤ گے، اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی بھی فکر کرو گے. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. الحمدللہ. سب لوگ وعدہ کرتے ہو الحمدللہ. پھر اچھے دن آئیں گے، میں کہتا ہوں اچھے دن آئیں گے الحمدللہ. آپ کے محبوب مقرر تشریف لا رہے ہیں، ہمارے اس پورے علاقے کے محبوب مقرر ہیں، تشریف لا رہے ہیں. آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ سب یقین کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، آپ سب یقین اور ایمانداری کے ساتھ، کوئی میرا بھائی اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائے گا. اور میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی، میں صرف اور صرف یہ بتا کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی بہت لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے. وہ تو قاری صاحب کا وقت تھا، قاری صاحب وقت پہ نہ پہنچے تھے اسٹیج میں، ورنہ میں بھی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ یہ سب کو ویسے ہی بیٹا بولتے ہیں. دراصل ہم لوگ پوتے کی عمر کے ہیں، بیٹا تو بہت دور کی بات ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن اس بندے کے چہرے میں اگر تر و تازگی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ علم دوستی کی سب سے بڑی مثال ہے. اور لوگوں، آپ کی غیرت اگر مر نہ چکی ہو، آپ کا ضمیر اگر سڑ نہ چکا ہو، تو اس جلسے سے اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ گے، آپ اپنے آپ کو بدلو گے. بتاؤ کس طرح سے بد نظمی کے شکار ہو گئے ہو. یہ جلسہ اتنا بڑا جلسہ ہے، اراکین کمیٹی نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے. دعا کرو اللہ اس منتظمین کو سلامت رکھے، اور جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ سب کے تعاون کرنے کو قبول کرے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہہ یہ رہا تھا
آپ کے اور ہمارے سامنے حالات ہیں، ہم سب حالات سے باخبر ہیں، ہم سے ڈھکے چھپے حالات نہیں ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم پکی سچی توبہ نہیں کر رہے۔ کل کی رات شب برات کی رات گزری ہے، بتاؤ اس شب برات والی رات میں، جس رات میں کہ اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان اولاد جو آج ہم سے کچی سچی توبہ کر لے، ہے کوئی شرابی، ہے کوئی جواری جو آج اپنے گناہوں کی تلافی مانگ لے، ہے کوئی اپنے روزی روٹی میں بڑھوتری مانگنے والا، اس رات کو اللہ کی رحمت تیرے قریب آتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری، ہم کو اگربتی اور موم بتی سے فرصت نہیں، بدقسمتی ہماری، ہمارے نوجوان نسلوں کو صرف بائک اسٹینڈ دینے سے فرصت نہیں، یہ کبھی کرہرا جاتے ہیں، کبھی اس قبرستان تو کبھی اس قبرستان کا چکر لگاتے ہیں۔ اور لوگوں، اس رات میں جو عمل ہونا چاہیے، اس رات میں جو عبادت ہونی چاہیے، ہماری تیری محرومی یہ ہے جو کرنے کے کام وہ ہم نہیں کرتے، اور جو کرنے کے نہیں کام وہ ہم کرنے لگتے ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب مجھ پر مسلط ہوا ہے۔ لوگوں، آخری بات میں آپ سے کہہ کے گزرتا ہوں، اس سماج کو اگر چاہتے ہو کہ ایک ڈیولپمنٹ سماج بنایا جائے، ایک ترقی یافتہ سماج بنایا جائے، اس کے لیے تعلیمی اداروں پر تمہاری توجہ جانی چاہیے۔ آج مدرسوں کی حالت بتاؤ، یہ میڈیا والے ساتھی بھی الحمدللہ باقاعدہ طور پر منڈی سجائے ہوئے ہیں، ان کی بھی بہت ٹھکائی ہونے والی ہے، گھبراؤ مت، سب کی مرمت ہونے والی ہے، بات دین کی ہو رہی ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے، لیکن زبانیں ہماری ہیں، ہماری زبان خاموش نہیں ہوتی، ہم صرف اپنی زبان کو دراز دیتے ہیں۔ اے لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اور صرف فلاں صاحب، ارے بھائی مولانا ہمارے سامنے ہمارے علاقے کے لیے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے، بندہ جہاں پہنچتا ہے اللہ نے بڑی شہرت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس مرد مجاہد کو سلامت رکھے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محبت کرتے کرتے باتوں میں کھو جاؤ۔ لوگوں، میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں، تعلیمی اداروں کی طرف صحیح توجہ رکھو، تعلیمی اداروں کو مضبوط کرو، جہاں بچیوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم ایک ساتھ ہو رہی ہے، اختلاط کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب زیادہ دکانیں مت ڈالو، اب زیادہ فیکٹریاں قائم نہ کرو، اب زیادہ زمینیں نہ خریدو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، تمہیں سماج کا تیرے دل میں اگر درد ہے، تو چاہتا ہے کہ قوم کی بچیاں اپنی عزت کا سودا نہ کرے، تو اس کے لیے ذمہ دار ساتھیوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ صاحب ثروت اور زمیندار اور چوکیدار اور مکھیا جی اور دولت والوں کو آگے آنا پڑے گا۔ ہر مکتب، ہر گاؤں میں مکاتب اور مدارس کے جال بچھانے پڑیں گے، اسکول بنانا پڑے گا۔ یہ سیمانچل کا حلقہ، یہاں سب سے زیادہ اگر کسی کے اسکول ہیں تو تمہیں شاید نہ معلوم ہو، سی بی ایس سی پیٹرن کے اسکول عیسائیوں کے ہیں۔ ارے ہمارے تمہارے تو کچھ نہیں ہے، ہمارے تو بڑے گزرے ہیں، تسلیم صاحب جیسی شخصیت، مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت۔ لیکن بتاؤ، اس سماج کی بچیوں کے لیے کوئی ایسا ادارہ جس ادارے میں تیری میری بچیاں جا کر پردے کے ماحول میں رہ کر، دینی تعلیم کے ماحول میں رہ کر تیری بچیاں تعلیم حاصل کرے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ خواب بھی دیکھا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی تھی، لیکن بتاؤ ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کون نہیں ہونے دیا؟ یہ تمہارے ہمارے اپنے تھے، اس لیے کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور لوگوں، میں کہتا ہوں، اگر تیرا ضمیر سڑا نہیں ہے، اگر اب بھی تم زندہ ہو، زندہ لاش کی طرح نہیں ہو، اٹھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر روزانہ گوشت خریدنے کے پیسے ہیں تو بچے اور بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے تیری جیب میں 500 اور 1000 روپے کیوں نہیں نکلتے؟ لوگوں، اپنے بچوں کو 6 سال 8 سال کی عمر میں ہوٹلوں میں برتن مانجنے کے لیے مت بھیجا کرو، موٹر سائیکل کے پنچر بنانے کے لیے مت بھیجا کرو، اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجا کرو، اپنے بچوں کو کوچنگ سینٹر بھیجا کرو، اپنی لڑکیوں کو اختلاط کے ماحول سے بچاؤ، پردے کے نظام کو منظم بناؤ۔ اگر کرتے ہو وعدہ تو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ
آپ سب نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہرحال ہمارے مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں اور دوسری جگہ ان کو بھی جانا بھی ہے۔ بہرکیف میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ چند گزارشات تھے اور پہلی گزارش میری آپ سب سے یہی تھی، خدا را اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لوگوں، سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے اندر چینجنگ پیدا کرو، سب سے پہلے اپنے آپ سے اصلاح کرو۔ دراصل اصلاح ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ میں آپ کی اصلاح چاہ رہا ہوں، آپ مولوی کی اصلاح چاہ رہے ہو۔ ہر کوئی مسئلے بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی کی اصلاح کرنا بعد میں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ میں محمد الرسول اللہ کا غلام بن جاؤں، میں شریعت اسلام کا پابند بن جاؤں، کلمے والی زندگی سب سے پہلے میرے اندر اتر جائے۔ اگر سب سے پہلے اپنی کوشش کرو گے، اپنی فکر کرو گے، تو پھر یہ سوسائٹی بدل جائے گی، یہ سماج بدل جائے گا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ لوگوں، اچھی طرح جانو، دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ یارو، ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا۔ جو عاصی ہیں، مغضوب ہیں، ضالین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔